بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 67 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا مخصوص پس منظر کیا ہے۔ تو مغربی تہذیب کا جب آغاز ہوا اور جس ماحول میں ارتقاء ہوا، یہ ماحول مذہبی ماحول ہے، عیسائی الہیات کا ماحول ہے، اور اس دور میں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے جدید مغربی تہذیب کے رہنماؤں اور مفکرین پر رد عمل دیا جاتا رہا، اور اسی طرح ان کی طرف سے مذہب پر رد عمل دیا جاتا رہا۔ تو یہ جو آپس میں ایک کشمکش تھی، اس نے مغرب کے ذہن میں مذہب کے حوالے سے ایک مخصوص رویہ پیدا کر دیا ہے۔ اگرچہ مذہب کو مغرب نے اپنی زندگی کے بہت سے گوشوں سے بے دخل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی مغربی ذہن میں یہ مذہب کے حوالے سے جو رویہ ہے اب بھی موجود ہے۔ جب ہم اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے اہل مغرب کا اور مغربی تہذیب کا رویہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز اس میں نظر آتی ہے کہ پس منظر کی وجہ سے، مذہبی پس منظر کی وجہ سے، مذہب کے حوالے سے اہل مغرب کا جو رویہ ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ رویہ کیا ہے، ہم پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مذہبی رہنما تھے، علماء اور مفکرین تھے، ان کی طرف سے سائنس کی کچھ ایجادات اور کچھ نظریات اور کچھ علماء کی مخالفت کی گئی، اور اس مخالفت کا کسی حد تک جواز بھی موجود تھا کہ جو فلسفے کے ماہر تھے، جو سائنس کے ماہر تھے، وہ مذہب میں بھی دخل دیتے تھے اور مذہبی معاملات کو اور جو مذہبی احکام ہیں، اصول و قواعد ہیں، ان کو بھی وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی مثالیں ہم نے پہلے اسباق میں دیکھ رکھی ہیں کہ جو فلسفے کے رہنما تھے، جو فلسفے کے مفکرین تھے، سائنس کے مفکرین تھے، ان کی طرف سے یہ نظریات پیش کیے گئے کہ جو مذہبی متن ہے کسی بھی حالت میں جو محفوظ ہے اور اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ کن اصولوں کی روشنی میں کیا جائے، اور تفسیر بالرائے کی، شخصی تفسیر کی جو آزادی دی گئی، اور اسی طرح جدید علوم کی روشنی میں مذہبی متن کو سمجھ کر اس کا نتیجہ اخذ کرنے کی جو بات کی گئی، تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی سائنس اور فلسفے کے مفکرین اور علماء کی طرف سے۔ تو جب یہ باتیں سامنے آتی تھی تو پھر مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اس پر تنقید کی جاتی، رد عمل دیا جاتا، تو سائنس کی مخالفت کا ایک ماحول یا عمومی تصویر سامنے آتی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، مذہب نے اس کو اپنے دفاع کے طور پر جو اختیار کیا تھا مذہبی رہنماؤں نے، تو اہل مغرب نے اور مغربی تہذیب کے جو مفکرین اور علماء ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اسے سائنس کی مخالفت سے تعبیر کیا، اور بعد میں کتابوں میں بھی یہی باتیں ملتی رہی ہیں عرصے تک کہ اس دور کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے سائنس کی مخالفت کی۔ لیکن پھر جب مزید تحقیق ہوئی تو پھر یہ باتیں سامنے آئی کہ جو مغرب کے سائنس کے علماء اور مفکرین تھے انہوں نے مذہبی اصولوں کو تبدیل کرنے یا انہیں بگاڑنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا۔ تو بہرحال یہ جو رویہ ہے، سائنس سے مخالفت کی جو عمومی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اصل میں سائنس سے مخالفت نہیں ہے، یا اہل مغرب نے اور مغربی تہذیب کے رہنماؤں نے، مفکرین نے اس سے جو سائنس کی مخالفت مراد لی، یہ جو رویہ ہے سائنس کی مخالفت کا، یہ ہمیں اب بھی مغرب کے ذہن میں دکھائی دیتا ہے۔ ابھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں مغرب کے بعض مفکرین بات کرتے ہیں تو ان کے پس منظر میں ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مذہب سائنس کی مخالفت کرتا ہے، لہذا وہ اسلام کے نظام معاشرت کو، اسلام کے معاشرے کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلام کا نظام معاشرت سائنس سے مخالفت پر استوار ہوگا۔ تو ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی کی یورپ کا عروج۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ مفکر ہیں، یہ مغربی برتری کے قائل ہیں، اس نے مغربی تہذیب کی ترقی اور عروج کا دوسری تہذیبوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ تجزیہ کیا ہے کہ آخر کیوں دوسری تہذیبیں ترقی کے عمل میں پیچھے رہ گئیں اور مغرب نے کیوں ان پر فوقیت حاصل کر لی۔ اس کا کہنا ہے کہ قرون وسطیٰ میں اسلامی معاشرے میں سائنس اور علوم عقلی کی ترقی و ترویج میں مذہبی دباؤ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ علماء کا کہنا تھا کہ مذہب نے سچائی اور حق کو دریافت کر لیا ہے،
اس لیے اب دوسرے علوم کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ ضرورت ہے کہ ان علوم کی مدد سے سچائی کو تلاش کیا جائے۔ اس مذہبی ماحول اور ذہنی تنگ نظری کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں مفکرین اور سائنسدانوں کے لیے تحقیق مشکل ہو گئی، اور آگے چل کے اس کی کچھ مزید مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے، مؤلف نے، کہ جب ترکی میں چھاپا خانہ قائم ہوا تو علماء کی جانب سے اس کی سخت مخالفت ہوئی، اور اس پر اسے کام کرنے کی اجازت ملی کہ اس میں قرآن شریف نہیں چھاپا جائے گا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ اور مصنف کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سائنس کی مخالفت ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان معاشرے میں اور اسلام کے نظام معاشرت میں کوئی سائنسی علوم نہیں پھلے پھولے۔ حالانکہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام پر سائنس کی مخالفت کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہاں اصل میں ان کی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی، اور اس طرح کوئی ٹھوس ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ واقعی اسلام کے علماء کی طرف سے اور ماہر اور مستند علماء کی طرف سے اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اگر کہیں کوئی اس طرح کی پابندی بھی آئی ہے تو وہ ان کے استعمال پر ہے۔ مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کافی عرصہ پہلے تک یہ بات ہوتی رہی تھی کہ اس میں جو نماز ہوتی ہے اور جو اذان دی جاتی ہے اس کے جواز کا عدم جواز کا اختلاف تھا۔ اسی طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کا مطلقاً استعمال اور ان کی بالکل ممانعت تو کہیں بھی نہیں رہی اسلام کے نظام معاشرت میں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو چیزیں ہیں مغربی ذہن میں موجود تھی کہ مذہب سائنس کا ہمیشہ مخالف ہوتا ہے، تو لہذا جب اسلام کے نظام معاشرت پر بات کی جاتی ہے تو یہ ذہن بھی مغرب کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ مذہبی پس منظر کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب مغربی تہذیب کا ارتقاء ہو رہا تھا تو عیسائی الہیات کسی مضبوط علمی بنیاد پہ استوار نہیں تھی۔ تو اس دور میں جو مذہبی مفکرین تھے انہوں نے عیسائی الہیات کو ارسطو کے فلسفے پر تعمیر کر لیا، یعنی انہوں نے اس کی جو عقلی توجیہ کی وہ ارسطو کے فلسفے سے کی، اور اس طرح جو دوسرے فلسفی نظریات تھے ان پر کی۔ تو بعد میں جب سائنس کے نظریات نے فلسفے کو شکست دے دی تو لوگوں نے ایسے سمجھ لیا اور لوگوں کو ایسے لگا کہ عیسائی الہیات کو بھی شکست ہو گئی، تو مغربی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مذہب کو سائنس نے شکست دے دی ہے۔ تو جب اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے ہم مغربی ذہن دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ مغربی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کو سائنس نے شکست دے دی ہے۔ تو اس کے بارے میں جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ یہ جو مفکر ہیں انہوں نے عیسوی دینیات کو ارسطو کے فلسفے پر اس طرح قائم کیا تھا کہ ارسطو کا انکار عیسوی دینیات کا انکار ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں یہی ہوا جب کوپرنیکس اور کیپلر نے اس نظام سے انحراف کیا تو عیسائیت کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، اور 17ویں صدی کے شروع میں گلیلیو نے سائنس کے ایک دو نئے اصول دریافت کیے تو ان کی رد بھی عیسوی دین پر نہیں بلکہ ارسطو پر پڑتی تھی، لیکن لوگ یہی محسوس کرتے تھے کہ ارسطو گیا تو عیسوی دینیات بھی گئی، اور جب لوگوں کو ارسطو کی طبعیات پر شک پیدا ہوا تو ساتھ ہی عیسائیت پر ایمان بھی کمزور پڑ گیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے مغرب کا رویہ ایک مخصوص رویہ ہے اور ایک خاص طرح کا رویہ ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو اور کتنی ہی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو، اسے سائنس شکست دے چکی ہے۔ اسی طرح جو مطالعے کا طریقہ کار ہے، جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور چیزوں کا حکم معلوم کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہر دائرے میں، ہر فن اور میدان میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو مذہب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جن سے وہ چیزوں کو ثابت کرتا ہے، چیزوں کا حکم معلوم کرتا ہے، اور سائنس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو جو مغربی ذہن ہے وہ سائنسی طریقہ کار کو ہی فوقیت دیتا ہے اور ہر جگہ اسی طریقہ کار سے وہ مطالعہ کی اور چیزوں کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ جو ایسے مغربی تصورات ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے حوالے سے مغرب کا ذہن وہ کسی تشویش میں مبتلا ہے یا درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہر دائرے میں مسائل کے مطالعے کے طریقے الگ ہوتے ہیں اور تاریخی یا عمرانی سائنسی طریقہ ہر جگہ کام نہیں دیتا۔ تو ایک یہ بات بھی ہے، جب اسلام کے نظام معاشرت پر مغربی ذہن کا ہم رویہ دیکھتے ہیں تو وہ سائنسی طریقہ کار سے استدلال کر کے
بہت سی ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے یا ان پر اعتراض کرتا ہے یا ان کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہوتا ہے جو سائنسی اصولوں کے تحت اور سائنسی طریقہ کار کے مطابق وہ دلائل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے کہ مذہب قابل اعتماد شہادت میں زبانی روایت کو بھی داخل کر دیتا ہے، اور جو سائنس ہے یا جو مغربی تہذیب ہے وہ صرف تحریری شہادت ہی کو قابل اعتماد سمجھتی ہے، اور مغربی تہذیب میں ایک بات اور بھی ہے کہ تحریری شہادت چاہے کسی بھی درجے کی ہو، مغرب اسے قابل اعتماد سمجھ لیتا ہے، جبکہ مذہب تحریری شہادت میں اور زبانی شہادت میں دونوں میں یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس سے اعتماد حاصل ہو سکتا ہے، یقین حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر اس پر اعتماد کیا جائے، ورنہ اس پہ اعتماد نہ کیا جائے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جدیدیت ہی میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں، صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار زیادہ تر زبانی روایت پر ہے، لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی دین کے زندہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ روایت شروع سے لے کر آج تک کلی حیثیت سے سلسلہ بسلسلہ اور سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پچھلے 600 یا کم سے کم 400 سال سے یورپ اس تصور کو بھول چکا ہے۔ آج یورپ میں کسی بھی قسم کی کوئی روایت ایسی باقی نہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو۔ یورپ اس قسم کی روایت کو قابل استناد نہیں سمجھتا اور صرف ایسی شہادتوں کو قبول کرتا ہے جو تحریری شکل میں موجود ہوں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت اور بالخصوص اسلامی مذہب اور جو مذہبی احکام ہیں، مذہبی تصورات ہیں، تو ان میں بھی جب مغربی ذہن ان کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کے نظام معاشرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو جو چیزیں زبانی روایت سے یا تعامل سے ثابت ہیں تو ان کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم رویہ ہے مغرب کا اسلام کے نظام معاشرت کی طرف سے۔ اور تیسرا رویہ یہ ہے کہ چونکہ تمدن غالب ہے مغرب کا، تو جو تہذیب ہے وہ بھی مغرب ہی کی غالب ہے، اور بہت سے ایسے تصورات ہیں اور بہت سی ایسی تہذیبی چیزیں ہیں جو اس وقت مسلمان معاشرے میں اور اسلام کے نظام معاشرت میں بھی رائج ہو چکی ہیں، اگرچہ بنیادی طور پر وہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں اور اسلام کی تعلیمات اس سے بالکل مختلف ہیں، لیکن معاشرے کی حد تک وہ چیزیں اب رائج ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ تصورات ایسے ہیں جیسے مساوات کا تصور ہے، مرد و زن کی مساوات کا تصور، حقوق نسواں کا تصور۔ تو اس طرح کے جو تصور ہیں وہ اب مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں بھی دکھائی دیتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عوامی شعور ہے، یہ چوتھا رویہ ہے اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں جو اہل مغرب کی طرف سے روا رکھا گیا ہے، کہ مغرب کے بہت سے ایسے ماہرین اور مفکرین ہیں جو اسلام کے نظام معاشرت کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس پر اتنا کام نہیں کرتے، اس کے دفاع کے لیے وہ اتنی خدمات سر انجام نہیں دے چکے، لیکن دوسری طرف مغرب میں کچھ مسلمان مفکرین ایسے ہیں جو مشرق میں مسلمان مفکرین سے زیادہ کام کرتے ہیں اور آئندہ زیادہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو جو عوامی شعور بیدار ہوا ہے یا جو علمی شعور بیدار ہوا ہے یا جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں مسلمان مفکرین نے، مغرب سے تعلق رکھنے والے مسلمان مفکرین نے، وہ بھی ایک اہم رویہ ہے مغرب کا اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے، بالخصوص قبلہ اول کے جو مظلوم مسلمانوں کے بارے میں مغربی ممالک کے عوام کی طرف سے جو احتجاج وغیرہ کیے گئے ہیں یا اس طرح کی جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ بھی اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں مغربی ذہن کا ایک پہلو ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری کے ایک خط کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ ان کا ایک خط ہے جو اپریل 1978 کے شمارہ الحق میں شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے: علاوہ ازیں ایک بزرگ کا تعارف بھی آپ سے منظور ہے۔ 1930 کے قریب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب اسلام کی حفاظت کرنے والے یورپ سے اٹھیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ فرانس میں ایک عظیم مسلمان مفکر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ صاحب رینے گینو ہیں جن کا اسلامی نام عبد الواحد یحییٰ ہے، اور یہ جو ہیں ان کے بارے میں فرانس کے بعض باشعور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے پچھلے 600 سال سے اتنا بڑا مفکر نہیں پیدا کیا۔
انہوں نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو مغرب کے لوگ اور مغرب زدہ مشرقی لوگ ادیان کے بارے میں کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں تعصب بھی روا رکھا گیا ہے۔ پروفیسر جواد محمود خاکوانی اپنی کتاب اسلام اور جدید فکر مغرب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ مشہور مستشرق ہیں، ان کے تعصب برے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی طرف مائل کرنے کی کوششوں کا مقصد اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ملی وحدت کی بنیاد یہی تہذیب ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی، ثقافتی اور ابلاغی ذرائع سے کام لے کر اس تہذیب میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں لائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ان کا عمل اپنے دین سے بے بہرہ قوم ظاہر کرے گا، لیکن خود ان کو اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ اہل مغرب کی طرف سے اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ جو اسلام کا نظام معاشرت ہے وہ مغرب کے نظام معاشرت سے بلند ہے اور مسلمانوں کی جتنی ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اسلام اور جدید فکر مغرب میں پروفیسر جواد محمود خاکوانی ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ برطانیہ کے ایک سابق وزیر خارجہ لارڈ کرزن کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ مبشرین یعنی عیسائی علماء اسلام کی چٹان کی طرح مضبوط دیوار پر ابس دالیں چلا رہے ہیں۔ یہ دیوار کبھی منہدم نہ ہوگی، یہ ایک ایسا نظام ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کے پیروکار مہد سے لحد تک اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ جن روابط کی بنا پر ترقی کرتا ہے وہ سماجی نہیں بلکہ دینی ہے۔ یہ جامع نظام حیات جو اس دنیاوی زندگی کے تمام معاملات کے لیے مفصل احکام مہیا کرتا ہے اور حیات اخروی کی نجات و سعادت کی خبر دیتا ہے، جب تک اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر حاوی رہے گا اس وقت تک عیسائی علماء کی انتھک کوششیں اور اس کام کے لیے خرچ کیا جانے والا سرمایہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ پہلو تھے جو مغرب کی طرف سے اسلام کے نظام معاشرت کے بارے میں روا رکھے گئے ہیں۔ تو آئندہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے نظام سیاست کے بارے میں اور جو سائنسی کارنامے ہیں مسلمانوں کے، ان کے بارے میں اہل مغرب کا کیا رویہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔